بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 25 شعبان المعظم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان اپنے اختتام کو ہے، اسی انداز کے ساتھ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اب ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آیا ہم نے ماہ شعبان میں اپنی مغفرت کروا لی ہے؟ آیا ہم نے ماہ شعبان میں کوئی تسبیحات پڑھی ہے؟ آیا ہم نے ماہ شعبان میں کوئی ذکر خیر کیا ہے؟ آیا ہم نے ماہ شعبان میں قرآن کی تلاوت کی ہے؟ آیا ہم نے ماہ شعبان میں روزے رکھے ہیں؟ آیا ہم نے ماہ شعبان میں سچی توبہ کی ہے؟ آیا ہم نے ماہ شعبان میں استغفار کی ہے؟ آیا ہم نے ماہ شعبان میں ماں باپ سے معافی مانگی ہے؟ آیا ہم نے ماہ شعبان میں صدقہ خیرات کیا ہے؟ آیا ہم نے ماہ شعبان میں زکوٰۃ اور فطر کی ادائیگی کی ہے؟ آیا ہم نے ماہ شعبان میں اپنے ہمسایوں کا خیال کیا ہے؟ آیا ہم نے اپنے ماہ شعبان میں غریب اور مساکین کا خیال کیا ہے؟ تو سوچیں، اگر نہیں سوچا ابھی بھی وقت باقی ہے۔ تو آج ایک خاص عمل، ایک خاص تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے فائدے ہی فائدے ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل کے نام کی تسبیح پڑھ کر ہم دعا کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، آیا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، تو ان لوگوں کو نہیں ضرورت، تو کبھی بھی اس چینل پر آپ نہ آئیں۔ جس کو ضرورت ہے، جس کو حاجات ہیں، جس کو حاجت ہے، جس نے اپنی تقدیر کو خود بدلنا ہے، جس نے دعا کے ذریعے سے اپنی تقدیر کو بدلوانا ہے، تو وہ اس چینل پر آئے، اس کو سبسکرائب بھی کرے، لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے اور اپنے دوست احباب تک اس میسیج کو پہنچائیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اس ماہ میں آپ روزوں کا اہتمام فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صحابی اور صحابی رسول اس ماہ میں اپنا صدقہ فطر اور اپنی زکوٰۃ بھی اللہ کی راہ میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، غرباء اور مساکین میں تقسیم کرتے۔ تو آیا ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں کھڑے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے معاملات کیوں نہیں درست ہو رہے؟ ہم مسلمان بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت بھی ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام بھی ہیں، اور ہمارے پاس اولیاء کرام جیسی روحانیت بھی موجود ہے، ہمارے پاس علماء کرام بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارے پاس احادیث کی کتابیں ہیں، ہمارے پاس وہ کتابیں موجود ہیں کہ نہ جانے وہ کسی کے پاس ہوں یا نہ ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی جو امت ہے اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو آیا پھر بھی ہم اپنی تقدیر کو کیوں نہیں بدلنا چاہتے؟ آیا ہم اس دل سے کیوں نہیں نکلنا چاہتے؟ ہم اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرنا چاہتے، یا ہم کامیاب نہیں ہونا چاہتے؟ وہ شخص جو ایک بزنس مین ہے، وہ بھی ایک 24 گھنٹے کا وقت اس کے پاس ہے، ادھر سے غریب بندہ ہے، اس کے پاس بھی 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی جو کامیابی کا آغاز ہے وہ کہاں سے کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ آپ جائیں کتابیں کھولیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کا ترجمہ کیا ہے یہ آپ خود پڑھ لیں، کامنٹس میں مجھے بھی ضرور بتائیے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے، جو مسلمان اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی کتابوں میں موجود ہے یہ تحریر۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں وہ کسی مقصد کے لیے ہمارے پاس پہنچے ہیں، کسی مقاصد تک پہنچے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اس بات پر قسم بھی کھائی ہے کہ تم صدقہ دو، تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ اب شیطان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ جو سخی ہے،
اور جو سخاوت کرنے والا ہے وہ اللہ کے قریب ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کو سخی نہیں ہونے دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ دو، تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی، تو شیطان تمہیں کبھی کہے گا نہیں کہ تم صدقہ دو، وہ تو کہے گا تم آزمائشوں میں آؤ، پریشانیوں میں آؤ، ٹینشنوں میں آؤ، تم گھرے رہو پریشانیوں میں، مبتلاؤں میں، آزمائشوں میں، تم نکل نہ سکو اس کرائٹیریے سے۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ بیسک ہم نے اتنی سوچ میں نہیں پڑھنا، صرف 5 نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے جی، کوشش کریں سنتیں اور نوافل اپنے گھر میں پڑھیں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں، وقت مل جائے تو تہجد بھی ادا کریں، اگر نہیں ملتا تو صرف 5 نمازیں پڑھیں، بس قرآن کی تلاوت کریں، 5 نمازیں پڑھیں اور اپنے رزق حلال کی تلاش میں لگ جائیں۔ اور ایک بات، کبھی بھی آپ کے پاس کوئی بیٹھ کے دوسروں کی بات کرنا شروع کرے تو آپ وہاں سے فوراً اٹھ جائیں کہ بھائی میں نے نہیں سننی یہ بات، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اسی انداز کے ساتھ ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جو جملہ اولیاء کرام تک یہ میسج ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو بھائی اب ہمیں کیا چاہیے؟ تو آج آپ نے اس عمل کو بھی کرنا ہے، اور جو گفتگو میں نے آپ سے کی ہے اس پہ ذرا غور کرنا ہے۔ دیکھیں، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، کامیابی کامیابی ہے، ناکامی ناکامی ہے۔ جو ایک ہے اس کو ہم ایک ہی کہیں گے، دو نہیں کہہ سکتے۔ جو صحیح ہے اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں، غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو منافقین سے بچیں، اللہ تعالیٰ منافقوں سے بجائے دور رہیں، حاسدوں سے دور رہیں، حاسدین اذا حسد، اور جو شر پھیلانے والے ہیں ان سے بھی دور رہیں، ان سے آپ کو کبھی خیر نہیں مل سکتی۔ تو انشاءاللہ توجل 100 دانوں کی ایک تسبیح ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، آپ نے 10 20 ایک روٹی کا صدقہ کرنے کے بعد وضو کر لیجئے گا، مصلی رسول پر بیٹھ کے تسبیح لے لیجئے گا، آپ سے گزارش ہے۔ تو اس عمل کو اس نیت سے کیجئے گا کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ جو میری بہن ہے ان کو بھی اجازت آپ کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو عامل بننا چاہتے ہیں نماز کی پابندی کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت ضروری ہے، اور کوشش کریں کہ فرض روزوں کے بعد نوافل روزوں کی بھی عادت بنائیں۔ صرف آپ نے یا رحمان، بس ایک نام، پھر سن لیں، یا رحمان، اس کو 100 دفعہ پڑھ لینا ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحمان، اول آخر درود پاک ایک ایک مرتبہ، 100 دانوں کی تسبیح یا رحمان، شروع میں ایک روٹی صدقہ، اور جب آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے پھر دعا کے بعد ایک روٹی صدقہ کر لینی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہماری تمام معاملات آسان کر دے گا، بس شرط یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ آسانی مانگے، بس شرط یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ٹھیک ہو جائے، بس شرط یہ ہے کہ ہم سچ بولنے والے بن جائیں۔ تمام کام آسان نہ ہو جائیں تو ایک تحریر مجھے لکھ دیجیے گا، جی آپ جو باتیں کی ہیں ہم نے یہ سب پر عمل بھی کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری اوپر آزمائشیں ہیں۔ یا رحمان ایک تسبیح پڑھ لیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان کے چند ایام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اپنے رشتہ داروں کا، غریب اور مساکین کا خیال کیجیے گا، رمضان قریب ہے، ان کی مدد پہلے ہی کر دیجیے گا کہ وہ رمضان آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ تو اسی انداز کے ساتھ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے قریب حقدار کون ہیں، اس تک اپنے فطرہ کی، اپنی زکوٰۃ کی رقم پہنچا کر اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ ماہ رمضان کے روزے وہ اچھے انداز کے ساتھ رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر، خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔